نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتً وسطا امت اعتدال والی لتکونوا شہداء تاکہ ہو جاؤ تم گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا تم پر گواہ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ التی وہ قبلہ کنت علیہا جس پر آپ تھے الا لنعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول اس کو جو اتباع کرتا ہے رسول کی ممن ینقلب ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل وَإِن كَانَتْ اور تحقیق کے ساتھ تھی لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری چیز الا علی الذین مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیضیع ایمانکم تاکہ ضائع کر دے تمہاری عبادتوں اور تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ شفقت کرنے والے ہیں رحیم مہربان ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات پڑھ لی تھی کہ اللہ جل شانہ نے تحویل قبلہ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ لوگ مختلف اعتراضات کریں گے تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی اور جس طرح احکامات پر عمل کرتے جا رہے ہیں تو کرتے ہی جانا ہے، اور ایک مسلمان کا کام ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رسول کے معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں معتدل اعتدال والی امت بنایا ہے، یعنی جس طرح تمہارا قبلہ سب سے بہتر قبلہ ہے اسی طرح ہم نے تمام امتوں میں سے تمہیں بہتر امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی اعتدال والی امت، عدالت والی امت۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو آسان احکام عطا فرمائے، ورنہ پچھلی امتوں میں بہت سخت احکامات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا اگر کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو وہ کپڑے نجاست سے دھلتے نہیں، پاک نہیں، وہ کپڑے دھلنے سے پاک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان کو کاٹ نہ دیا جائے۔ کتنا بڑا سخت حکم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اعتدال والے احکام عطا فرمائے کہ اگر کپڑوں کو نجاست لگ جائے تو وہی جگہ دھو دی جائے تو پورے کپڑے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لیں، بعض لوگوں کے کپڑوں میں نجاست لگ جاتی ہے، مخصوص جگہوں پر لگتی ہے، بعض جگہوں پر لگتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ پورے کپڑے ہی ناپاک ہو گئے۔ نہیں، وہی جو جگہ ہے نجس اسی کو دھو دیا جائے تو کپڑا پاک رہتا ہے۔ اس نجاست کا اثر دوسری جگہ پہ نہیں جاتا، الا یہ کہ ٹچ ہو جائے خشک جگہ اس کو، تو پھر تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال والے احکام عطا فرمائے۔
اب دیکھیں قربانی کا گوشت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، وہ لوگ اپنی قربانی رکھ دیتے پہاڑوں پر، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی تو آسمان سے آگ آتی اور وہ لے جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی، جس کی نہ ہوتی وہ وہیں رہ جاتی قربانی پہاڑوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہمارے اوپر بہت رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسوا نہیں فرمایا۔ اب اگر دنیا میں کوئی مسلمان جس نیت سے بھی قربانی کر لیتا ہے، اللہ نے ظاہری طور پر رسوا نہیں کیا، اگرچہ آخرت والے دن فیصلہ ہوگا کہ کس نیت سے آپ نے قربانی کی، کس نیت سے نماز پڑھی، کس نیت سے خیراتیں کی، یہ پھر قیامت والے دن دلوں کے راز جاننے والے ہمارے اللہ ساری باتیں کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا۔ پچھلی امتوں کے لیے نماز ان کی عبادت خانوں میں ہی ہو سکتی تھی، عبادت خانوں کے باہر ادھر ادھر نماز پڑھنے سے ان کی نماز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال والا حکم دیا، نرمی والا حکم دیا کہ اگر اپنے گھر ہو، محلے میں ہو، مسجد میں نماز پڑھو، اور سفر میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، مسجد میں آنا مشکل ہو تو پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے، تو وہیں پر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان احکامات ہمیں عطا فرمائے، لیکن پھر بھی ہم لوگ دین کو مشکل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، لیکن آج ہمیں نماز بھی مشکل لگتی ہے، روزہ مشکل لگتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ مشکل لگتا ہے، حج مشکل لگتا ہے، عمرہ کرنا مشکل لگتا ہے، پیسے ہیں پڑے زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والی، عدالت والی، آسانی والی امت تمہیں بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ لوگوں پر کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، وہ حدیث سن لیں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں طلب فرمائیں گے۔ مثلا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے فرمائیں گے آواز دو نوح کو اور ان کی قوم کو، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے ان کی قوم کے روبرو، حل بلغت قومک، میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا تو کیا آپ نے قوم کو تبلیغ کر دی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال پوچھیں گے کہ لوگوں بتاؤ نوح علیہ والسلام نے آپ لوگوں کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کب آئے تھے، انہوں نے تو ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ اکبر، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سنی، پتھر مارے، آج بروز قیامت اللہ کے عذاب کو دیکھ کر مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے من یشہد لک، کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ کیونکہ مسئلہ ہے نا کہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کے ذمے ہوتا ہے گواہ پیش کرے، اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے شریعت کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے گواہ پیش کرو اپنی تبلیغ پر،
تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ امت محمد سے سوال ہوگا کہ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی تھی، مگر ان کی قوم کہتی ہے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی؟ تو یہ امت کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور انہیں تبلیغ فرمائی تھی، انہیں واعظ فرمایا تھا اور بہت لمبا عرصہ انہیں تبلیغ کی تھی۔ جب گواہی ہو چکے گی تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ جرح کریں گے کہ ان کی گواہی غیر معتبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے تھے، تو یہ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سوال کریں گے کہ دیکھو یہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ عینی گواہ نہیں ہے، ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، آپ تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ امت کہے گی اے پروردگار ان کی بات ٹھیک ہے، ہم موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن اے پروردگار، اے ہمارے پیارے اللہ، آپ سچے ہیں اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم نے آپ کی کتاب قرآن کریم میں پڑھا تھا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو آپ کی کتاب سچی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر موجود ہے کہ آپ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بلغ نوح قومہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گواہی دے چکی ہوگی، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر کیا بنے بھائی؟ گواہ بنے۔ یہاں پر بد عقیدہ لوگ اس آیت میں تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی میں وہ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے، کیونکہ گواہی تو وہ دیتا ہے جو حاضر ناظر ہو۔ حالانکہ ان اللہ کے بندوں کو اتنی بات بھی معلوم نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ہم نے نوح پیغمبر کو بھیجا تھا۔ اس میں حاضر ناظر والی بات کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر شہیدہ کے لفظ سے حاضر ناظر ہونا وہ معنی کرتے ہیں حاضر ناظر، تو پھر تھوڑا سا پیچھے اسی سطر کے شروع میں دیکھ لیں، اللہ کہتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ اے امت محمد ہم تم کو گواہ بنائیں گے، یعنی تم بھی گواہ بنو گے لوگوں پر۔ ابھی تفصیل کے ساتھ وہ حدیث بھی آ چکی، تو وہی شہید کا لفظ یہاں ان امت کے بارے میں بھی ہے، تو کیا پوری امت پھر حاضر ناظر ہے؟ تمام بھائی مسئلہ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ حاضر ناظر ہونا بس اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں، ان کا مقام، ان کی عزت وہ اپنی جگہ، لیکن حاضر ناظر ہونا یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے۔ اس کو انبیاء اور اولیاء میں ماننا یہ شرک جلی ہے۔ وما جعلنا القبلہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، آپ کو اقصی سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف حکم دیا ہے، یہ ایک قسم کا ہم امتحان بھی لینا چاہ رہے تھے، اور ہم ظاہر کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں اور جو پلٹ کر جاتے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔
تو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اہل ایمان کو اور جو کچے لوگ ہیں ان کو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے جب تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا تو یہود و نصارہ کی سازش بھی یہاں پر کار فرما تھی۔ انہوں نے بھی خوب زور لگایا، جو چند کچے لوگ تھے وہ ان کے بہکاوے میں بھی آ گئے، تو وہ کہنے لگے آج یہ کعبہ ہے، کل وہ کعبہ ہے، کبھی کس طرف منہ کرنا، کبھی کس طرف منہ کرنا۔ تو چند لوگ تھے جو اپنے پچھلے دین میں واپس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو علم ہے، دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ فرماتے ہیں بات بھی بہت بڑی ہے کہ اپنا قبلہ جہاں اتنے مہینے آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہو، اس کا احترام آپ کے دل میں آ چکا ہو، تو بات تو بڑی ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت سے نواز دیتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے تھے اور اب بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے، ان کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، فرما بردار تھے، نماز میں ہی مڑ گئے اور ان کے دل میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ کے بعد جہاں بہت ساری اور باتیں کی، ان میں ایک بات یہ بھی کی، ایک اعتراض یہ بھی کیا، مسلمانوں کو پریشان کیا کہ اچھا آپ کے وہ مسلمان جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب فوت ہو گئے، اس کا مطلب ہے ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں اور وہ اللہ کے حضور مجرم کی حیثیت میں پیش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ان کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو مطمئن کیا، جن کے عزیز و اقارب اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی کے ایمان عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جنہوں نے پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کے اعمال قبول ہیں، ان کی نمازیں قبول ہیں، کیونکہ اس وقت میرا یہی حکم تھا، تو اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانے والے ہیں، رحم دل ہیں، رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شفقت سے نوازیں، اللہ تعالی ہم سب کو صفات رحیم سے دنیا آخرت میں نواز دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔